ذرا حقوق نسواں ویمن رائٹس کے بارے میں بات کرو. بہت ساری تنظیمیں بات کرتی ہیں آج عورتوں کے حقوق کے بارے میں، لیکن وہ اپنے گریبان میں کبھی جھانکتے نہیں. یہ وہ دنیا ہے جہاں عورتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا پتہ ہے؟ رومن ایمپائر، جو دنیا کا سب سے بڑا ایک نظام چلانے والی حکومت تھی. رومن ایمپائر، پرشین ایمپائر، نام سنا ہوگا آپ نے. اور یونانی حکومتیں تھی. یونانی حکومتوں کے درمیان عورتوں کے سلسلے میں ایک کانفرنس کی گئی تھی کہ ان کو انسان سمجھا جائے کہ نہیں سمجھا جائے. عورتوں کو جب بازاروں میں لایا جاتا تھا تو 5 زنجیریں ان کے جسم پر ڈال کر لاتے تھے، 2 ہاتھوں میں، 2 پیروں میں اور 1 گلے میں. یہ 5 زنجیروں کے ساتھ مرد عورت کو ہانکتا ہوا بازار میں لاتا تھا. عورت کا یہ مقام تھا دنیا کے پاس. اور وہ 5 زنجیروں کو کاٹ کر کے اسلام نے عورت کا زیور بنا دیا. عورتوں کے حقوق پر بات کرنے والی بہت ساری تنظیمیں، ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو. دور کیوں جائیں، جس ملک میں ہم جی رہے ہیں یہاں ستی کی رسم ہوا کرتی تھی. یعنی کسی کا پتی مر گیا ہو تو عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، بلکہ ستی ایک ایسی رسم تھی. ایسے ایک رسم کا نام ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد زندہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا. عورت کو بھی جل جانا تھا. چند دنوں کے بعد پھر ماحول تبدیل ہوا تو اس میں تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہوا تھا معاملہ کہ اب جلایا نہیں جائے گا، لیکن اس کو معاشرے سے دور جنگلوں میں چھوڑ دیا جائے گا. عورت زندہ تو رہے گی لیکن معاشرے میں نہیں رہے گی. بیوہ عورت کے لیے معاملات تھے. بیوہ عورت کو اپشگن سمجھا جاتا تھا. وہ آج بھی بہت سارے جاہلوں کے درمیان موجود ہے یہ رسم. کوئی بیوہ عورت آئی تو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ گھر میں اپشگن ہو جائے گا. یہ سارے معاملات عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں کس نے ختم کیا ہے؟ یہ سارے رسم و رواجات. اور یہودیوں کے ہاں کیا تھا، عیسائیوں کے ہاں کیا تھا؟ ان کے ہاں یہ تھا کہ عورت اگر ناپاکی کے دن میں آ جائے، جو اس کے منتھلی پیریڈز کے دن ہوتے ہیں، تو عورتوں کو استبل میں رکھا جاتا تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، جہاں جانور ہوتے تھے. ان کا برتن الگ، ان کا گلاس الگ، ان کا چمچ الگ، ان کے کھانے کی چیزیں الگ ہو جاتی تھی. یہ عورتوں کے ساتھ معاملات یہود کیا کرتے تھے، یہودی کرتے تھے. آج پوری دنیا میں یہ اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ اسلام عورتوں کو 4 دیواری کے اندر رکھتا ہے. ظالموں، تمہیں پتہ نہیں یہ اسلام ہی ہے جس نے جنت کو عورت کے قدموں کے نیچے رکھا. الجنت تحت اقدام الامہات. میرے آقا نے فرمایا ہے لوگوں تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے. اس کو بہن کی شکل میں کیا فرمایا اور بیوی کی شکل میں کیا مقام دیا. ذرا پڑھ کر کے تو دیکھو اسلام کو. ایک لقمہ بھی اگر کھلاتے ہو بیوی کو تو صدقے کا ثواب رکھا گیا. بہن کی دعا بھائی کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کوئی خانہ کعبہ کے پاس دعا کر رہا ہو. اور بیٹی کی دعا، بیٹی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی ایک بیٹی کی پرورش کی اور اس کو صحیح جگہ پر شادی کر کے دیا، میرے آقا فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب، اس پر جنت ہے. یہ عورتوں کے حقوق اسلام نے دیے، کہاں سے اٹھا کر کہاں رکھ دیا. اور جو بیواؤں کے ساتھ سلوک تھا، بیوہ کو اپشگن مانا جاتا تھا. 1 2 نہیں 10 بیوہ عورتوں سے میرے آقا نے نکاح فرمایا. سید الانبیاء ہیں، سید الرسول ہیں. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں نا تو بڑے بڑے بادشاہوں کی بیٹیاں حضور کے حرم میں آ جاتی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آتی حضور اگر چاہتے. اور عرب لوگ یہ پیشکش کر بھی چکے تھے. عرب جو ہے آ کر حضور سے کہے بھی تھے کہ تم جوان ہو محمد، اگر تم چاہو تو سب سے حسین لڑکیاں دنیا کی تمہارے پاس لا کر رکھ دیں گے. سب سے حسین لڑکیاں، سب سے مالدار لڑکیاں، کسی بادشاہ کی بیٹی ہو یا کسی بہت بڑے امیر ذاتی ہو، کوئی امیر ذاتی ہو، دوشیزہ ہو، تمہارے ہاں لا کر رکھ دیں گے. عربوں نے کہا تھا بس ایک شرط ہے، تم یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو، تم یہ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو، تمہارے لیے ہر طرح کا حسن لا کر رکھ دیا جائے گا. میرے آقا نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا کر کے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ سے نکاح فرمایا تھا. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق نہیں بیان فرمائے. اور آخری خطبے میں بھی حضور نے یہ حقوق بیان کیے. اپنے جانے سے پہلے عورتوں کے معاملات میں تم کو اللہ سے ڈراتا ہوں
کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی حضور۔ یہ آخری خطبہ تھا حضور کا آج کے دن، عرفہ کے دن۔ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ آج کے دن میں اعلان کرتا ہوں، کوئی گورا کالے سے افضل نہیں، کوئی عربی اجمی سے افضل نہیں، تم سب کے سب کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم سے پیدا کیے گئے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکویلٹی، برابری، یکساں حقوق۔ دنیا جو کہتی ہے کہ سب کو برابر کے حقوق ہونا چاہیے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، دعوے ہیں، کسی کے ہاں کوئی برابری نہیں۔ برابری کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ برابری اس کو کہتے ہیں کہ ایران سے کسرا کا کوئی قاصد آیا تھا مدینے میں حضرت عمر کے زمانے میں، یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے۔ مدینے میں لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ رہتا کہاں ہے؟ تو لوگ ہنس کر کے کہے ہمارا بادشاہ ہوتا ہی نہیں۔ کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا امیر المومنین۔ کہا اچھا وہی امیر المومنین، اس کا محل کہاں ہوتا ہے؟ پھر لوگ ہنس پڑے، کہا اس کا محل نہیں ہوتا ہے، اس کا محل ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا پھر کہاں ہے؟ کہا دیکھو وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہوگا۔ ایران کا قاصد آیا ہوا ہے جن کی پوری فوج میں سرسری چھا جاتی تھی عمر ابن خطاب کے نام سے، وہ پیپل کے جھاڑ کے نیچے سو رہا ہے۔ وہ آیا اور جا کر کے دیکھا تو ایک درخت کے نیچے حضرت عمر فاروق ننگی پیٹ آرام فرما رہے ہیں۔ برابری کی بات یہ دنیا کرتی ہے لیکن کوئی ایکویلٹی کسی کا نہیں ہے۔ ہم نے بہت سارے ملک دیکھے، بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے امیروں کے لیے الگ قانون ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہے۔ بادشاہ کا بیٹا جرم کرے تو اس کے لیے 100 خون معاف ہیں، غریب اگر چھوٹی سی بھی جرم کرے تو سالوں وہ سلاخوں کے پیچھے رہ سکتا ہے۔ یہ ایکویلٹی کی بات دنیا کرتی ہے، اور اسلام جس ایکویلٹی کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں، یہ آخری دن ہے، صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا دن قریب آ چکے، تم میں سے کسی کا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے، کوئی حق باقی ہے۔ وہ سید الانبیاء ہے جن کی ایک زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت عطا کرے، وہ رسول کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے۔ صحابہ خاموش تھے لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا ایک حق باقی ہے۔ ایسا بھی یہ دین ہے، حضور سے کہتے میرا حق باقی ہے۔ حضور نے فرمایا کیا باقی آج لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پیسہ نہیں، دولت نہیں۔ ایک بار یاد ہے جنگ میں جانے کے وقت آپ صفیں درست کر رہے تھے، صفیں درست کرتے ہوئے میں تھوڑا صف سے آگے آ گیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا اور میں آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ انہوں نے جیسے ہی کہا صحابہ کی گردنیں تن گئی۔ کہا کون ہے جو سید الانبیاء سے بدلے کی بات کرتا ہے؟ حضرت عمر تلوار نکالتے، حضور نے فرمایا خاموش عمر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اندر رکھو۔ اور صحابی سے کہا اجازت ہے تم بدلہ لے سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ صحابی آگے آئے اور کہا کہ میں بدلہ اس صورت میں لوں گا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں صرف لنگی پہنا ہوا تھا، تہبند تھی، اوپر کا جسم میرا کھلا ہوا تھا، میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، اوپر صرف تہبند پہنا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی صرف تہبند پر ہو، آپ کا جبہ نکال دیجیے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاخیر نہیں فرمائی، فوراً اپنا جبہ اتار دیا۔ صحابہ دیکھ کر کے حیرت زدہ تھے، سب کے جسموں پر کپ کپی تھی، یہ کون بندہ ہے؟ محبوب خدا کی بارگاہ میں اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے حکم فرمائے، جبرائیل جس کے قدموں کا بوسہ لے، آج وہ سید الانبیاء کے سامنے بدلے کی بات کر رہے، سب حیرت زدہ تھے، لیکن فرمان تھا مصطفیٰ کا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضور نے جبہ اٹھا دیا، وہ صحابی بڑھ کر کے آئے، پیچھے کی طرف آئے اور حضور پاک کے دو کندھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی اس کو چوم کر کے بوسے لینے لگے اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ کہا بس یہ بدلہ لینا تھا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی. وہ صحابی کہتے ہیں مہینوں سے سالوں سے مجھے اس کا انتظار تھا کہ ایک بار مہر نبوت دیکھ لوں. میں نے یہ راستہ اختیار کیا صرف مہر نبوت کو چومنے کی. واقعہ تو اپنی جگہ پر، لیکن حضور سید الانبیاء نے اپنے آپ کو جو پیش فرمایا، بتاؤ کوئی اس سے زیادہ ایکویلٹی کی بات کر سکتا ہے؟ کوئی آئے جواب دینے کے لیے جنتا کے سامنے تو پتہ چلے وہ صرف دین اسلام ہے. آج کے دن حضور کا یہ خطبہ بھی تھا. حضور نے فرمایا جاہلیت کی جتنی رسمیں تھی آج میں ان کو پیروں سے رون دیتا ہوں. حضور نے فرمایا سب کو میں نے رون دیا، اور جتنے بھی سود کے معاملات تھے میں نے سب کو ختم کر دیا. سود کو حضور نے حرام فرمایا. مسلمانوں اس بری بلا میں کبھی نہ پڑنا، اس لیے کہ میں نے اپنے مطالعے میں دیکھا اس سے زیادہ ہلاکت والی چیز کسی کے بارے میں نے نہیں سنا. سود کا ایک لقمہ کھانے پر جتنی وعید آئی ہے، جتنی خطرناک وعید آئی ہے، اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ خانہ کعبہ کے سامنے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. مسلمانوں کے لیے ہے ہی نہیں چیز جس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، لیکن سود سے ایسے بچو جیسے آگ سے بچتے ہو. آج کے دن کے یہ پیغامات تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ خطبہ حجۃ الوداع کا آپ کو بھی چاہیے کہ پڑھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پھیلائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بشارت عطا فرمائی، اس سے زیادہ خوشی کا دن بھی کوئی نہیں. آج اے مسلمانوں فخر کرو، جس دین پر تم ہو وہ کمپلیٹ دین ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. تم فخر کرو اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین اسلام میں پیدا کیا اور آخری رسول کی امت میں بنایا ہے. جس دین کو اللہ نے خود فرمایا کہ تمہیں دے کر میں راضی ہوا، اس دین میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اب بس یہ دعا کرتے ہوئے جاؤ، اے اللہ تو نے اس اسلام میں پیدا تو کیا ہے، بس ہماری آخری سانسیں بھی اسلام پر عطا فرما. وآخر دعوانا